اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 پر ہم نے اینڈ کیا تھا۔ اچھا، اس کے اندر ہم نے بات یہ پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی کچھ لوگ جو اسلام لے آئے تھے، لیکن جیسے ہم بھی استغفر اللہ کبھی خود ہی دین سے بڑے تھک جاتے ہیں، اللہ معاف کر دے، جبکہ اس کے اندر اسٹیبلٹی صرف ہونی ضروری ہے جس پر جنت کا وعدہ ہے، اور اچھے دن برے دن آتے ہیں جس میں برے دن پر سٹک رہنا ہے، اس پر جنت کا وعدہ ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں بھی وہ منافق لوگ تھے، جو کہ ابھی آج آپ کا ٹاپک ہوگا مرتد، اور ہم نے 2-3 دن سے آپ کو بتایا کہ مرتد کی سزا قرآن بھی قتل نہیں بتا رہا۔ اس زمانے میں بھی منافق لوگ تھے، مرتد تھے، مریض القلب تھے، جو سب تقریباً ایک ہی ٹرمنالوجی ہے، بھائی بہن ہے۔ تو اس کا ٹاپک ہمارا کل چل رہا تھا کہ یہ لوگ یہود و نصارہ سے اس لیے دوستی رکھتے تھے کہ اگر کبھی برے دن آئے، اللہ کے رسول کو چھوڑنا پڑا یا اللہ کے رسول پر دشمن حاوی ہو گئے، تو یہ اپنا کہیں پر جگہ کافروں میں، برے لوگوں میں بنا کے بیٹھیں کہ برے وقت میں ان کو وہ کام آ جائیں۔ اور یہ والا جو عہد ہوتا ہے نا کہ ہم نے برے لوگوں کو کبھی بھی ساتھ نہیں لے کے چلنا، یہ اکثر ماں باپ کے لیے ہوتا ہے کہ والدین ہیں، ان کو تو میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے چاہے کتنا برا وقت آ جائے۔ اس سے اوپر پھر اللہ کے رسول کی ذات ہوتی ہے کہ جی اللہ کے رسول کو جب رسول مان لیا، جب اسلام قبول کر لیا، جب ایمان آ گیا کہ یہ پچھلی کتاب سے تصدیق کر رہا ہے اور آخرت ہونے والی ہے اور اللہ ہے، جب یہ ایمان ہو جائے تو پھر ایک عہد ہوتا ہے کہ اللہ برے دن ہوں کہ اچھے دن ہوں، اب تعلق نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ایٹ لاسٹ ہاتھ میں سب آپ کے ہیں۔ دیکھیں دنیاوی معاملات میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں نا ہاتھ میں کس کے ہیں، تو ہم اس کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نو وے، کوئی وے ہی نہیں ہے، ایگزٹ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں خود بخود ہمارا بلڈ پریشر بھی وہاں پر نارمل ہو جاتا ہے، فلکچویٹ نہیں کرتا۔ ہمارا جو بلڈ پریشر ہے، بدتمیزی ہے، گالی بکنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ انہی لوگوں کے ساتھ زیادہ تر ہوتا ہے جن کو ہم اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں اور جن کی بے عزتی سے ہمیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، وہاں پر ہمارا فلکچویشن ہوتا رہتا ہے۔ جہاں بڑے لوگوں کے آگے جہاں ہماری سیلری پھنسی ہوئی ہو، تو پھر ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کسی صورت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو پچھلی کل کی آیت پڑھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اس لحاظ سے یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ جہاں یہ دین کا مذاق کرتے ہیں، یا جہاں تم اپنے دین کو کنڈیم کرتے ہوئے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو، یعنی ان اوتھینٹک باتوں میں ان کی ہاں میں ہاں بالکل مت ملاؤ، اور یہ کبھی نہ سوچنا کہ برا وقت آئے گا تو میں ان میں گھس سکوں گا۔ اس سطح پر آپ کو دوستی منع تھی، جس پر ہم نے جو لاسٹ آیت پڑھی تھی، جو ہماری آخری آیت تھی، جو کہ آیت نمبر 52 سورہ مائدہ کی تھی، کہ تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہیں، نفاق کا مرض ہے، وہ دوڑتے دھوپتے ہیں، وہ خوب کوششیں لگائے ہوئے ہیں ان برے لوگوں میں، اور امید رکھو اللہ سے کہ اگر تمہیں فتح مل جائے یا کوئی حکم آ جائے، بس وہ ہو جائیں گے کہ انہوں نے جو وہاں پر بھی اپنی جگہ بنا کے رکھی تھی کہ انہیں شرمندگی ہوگی کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کتنا ہم نے دغا کیا اور ہم کتنے مفاد پرست ہیں۔ اسی آیت کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تم پر ایمان والے بھی انگلیاں اٹھائیں گے کہ تم ایسے لوگ تھے کہ تم سوچتے تھے کہ ہم کبھی بھی نبی کو چھوڑ سکیں گے، یعنی تم نے اس طرح اسلام قبول کیا تھا، تم نے اس طرح کلمہ پڑھا تھا، اور تم ایسے عاشق رسول تھے، اور تمہارے لیے دین کی یہ حیثیت تھی، اللہ کی یہ حیثیت تھی، اور اسپیشلی کن سے اللہ ناراض ہے اور کن کی بات بتا رہے ہیں، جو اصل حقیقت جان چکے ہیں، جو میں اور آپ بھی جان چکے ہیں کہ ہم آخری نبی کے زمانے میں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، اللہ ہی اللہ ہیں، اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار جب ہم بھی بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں
سود پر آ جاتے ہیں، حرام پر آ جاتے ہیں، کوئی اور مفاد پرستی میں ہم اللہ کے قانون کو توڑ دیتے ہیں۔ تو گویا یہ میری اور آپ کی بھی بات ہو رہی ہے، صرف کوئی خاص اسپیسیفک اس زمانے کے لوگوں کی بات اللہ کو بتانا مقصود نہیں ہے۔ میرے نظریے کے مطابق، میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو اللہ ہمیں بھی اپنی سائیکالوجی پہ بلا رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی اگر اس طرح کے تھالی کے بینگن ہو کہ تمہیں کبھی مشکل پڑے دین اسلام میں، تو تم کوئی اپنے لیے کوئی جگہ رکھتے ہو کہ میں فلاں فلاں کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤں، تو مطلب لعنت ہے ہماری ایسی زندگی پر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کو شرمسار تو ہونا پڑے گا۔ آیت نمبر 53 سورہ مائدہ، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت جب انہیں شرمسار ہونا پڑے گا تو اہل ایمان بھی کہیں گے أَهَؤُلَاءِ، کیا یہی وہ لوگ تھے اقسموا باللہ، جنہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی تھیں، جہد ایمانہم، میں اپنی پکی عہد دیا تھا، پکی قسمیں کھائی تھیں، انہم لمعکم، کہ بے شک یہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی تم سوچو کہ تم پر ایمان والے بھی انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے، اپنی پکی قسمیں کھا کر کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، غارت کر دیے جائیں گے ان کے اعمال۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب میرے اور آپ کے اندر بھی دل کی چوری ہو اور میں اور آپ بھی اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر پورے طریقے سے ریلائی نہیں کرتے ہوں، اور ہمارا بھی نظریہ ہو کہ ہم شاید یہ دین کو چھوڑ دیں گے، اگر مشکل پڑی تو اسلام سے پھر جائیں گے، اگر مشکل پڑی تو زنا پر آ جائیں گے، اگر مشکل پڑی تو حرام کھا لیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، اگر بندہ ایسی پری پلاننگ کرتا ہے تو ضائع کر دیے جائیں گے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین، بس وہ ہو جائیں گے گھاٹا پانے والے بن کر۔ سوچئے گا کہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور اب وہی ہمارا مرتد کا خاص ٹاپک، کلیئر ٹاپک آ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، من یرتد منکم، دیکھیں یرتد، مرتد جو آپ کے اردو کا ہے، اور اس میں عام پبلک نے اسے اللہ کے رسول پر جھوٹی حدیث بیان کی ہے، اس میں بڑی ضعیف حدیثیں ہیں، اور اللہ کے رسول پر ڈالا ہے کہ انہوں نے مرتد کی سزا قتل کہی ہے، جو کہ اللہ کے رسول پر بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اے ایمان والوں، جو مرتد ہوگا تم میں سے، قرآن بتا رہا ہے، تو اب ہمارے کان تو کھلنے چاہیے کہ اچھا قرآن نے اگر اس کا ٹاپک چھیڑا ہے تو کیا پھر سزا آ رہی ہے قرآن میں؟ تو اللہ کہتے ہیں آؤ سنو کہ جو مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، اللہ نے موت کی سزا نہیں دی سامنے والے کو، مرتد کو، پھرنے والے کو۔ اللہ نے کہا نو پرابلم، جاؤ میں تمہاری جگہ دوسروں کو لے آؤں گا۔ یہ تھی اللہ کی بے نیازی کا سٹائل۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزا تجویز نہیں کی ہے مرتد کی، اللہ نے کہا ہے تمہیں دین سے پھرنا ہے پھر جاؤ۔ یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لائیں گے، یحبہم ویحبونہ، وہ محبوب رکھیں گے، یعنی وہ محبوب ہوں گے اللہ کو، محبوب ہوں گے اللہ کو، کہ وہ محبوب رکھے گا اللہ تعالیٰ ان کو، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ ان سے محبت کریں گے، اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی، اور وہ محبت کریں گے اس اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا میں پرسنالٹی بدل دوں گا، میں لوگوں کو بدل دوں گا۔ اللہ نے تو بے نیازی کا اظہار کیا ہے کہ وہ محبوب ہوں گے اللہ کو، اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے جئیں گے۔ وہ سچے لوگ ہوں گے جو کہیں گے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ سچے لوگ ہوں گے، وہ سچے لوگ ہوں گے جو کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا جو مرتد ہوگا تو 4 پوائنٹس آپ کو بتائے جائیں گے۔ نمبر 1، ایک تو مرتد پر آپ نے ٹک مارک کرنا ہے کہ مرتد کا ٹاپک آ گیا۔
اس پر آپ نے اس کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے. 4 پوائنٹ ہیں کہ نمبر 1 اللہ نے بے نیازی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ ایسے لوگ لائیں گے جو اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کریں گے. نمبر 2 اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین. بہت ذلہ یعنی جھکے ہوئے ہونا. تو ہم ذلیل جو استغفر اللہ بول دیتے ہیں کہ بڑا ہی گر گیا ہے یہ اپنے موقف پر، تو اس لیے ہم لوگوں نے استغفر اللہ و ذلیل گالی کی طرح سے ہم بولتے ہیں کہ بڑا ذلیل انسان ہے یا اتنا ذلیل ہو گیا ہے. تو ایکچولی جھک گیا ہے، گر گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بہت جھکے ہوئے ہوں گے مومنین پر، یعنی ایسے نیک لوگ آئیں گے جو اللہ سے پیار کریں گے اور بڑے مہربان ہوں گے، جھکے ہوئے قلب ہوں گے. علی المومنین، مومنین پر ان کا دل بہت جھکے گا. اعزۃ علی الکافرین، اور بہت ہی عزہ یعنی بہت ہی اس کا اپوزٹ لیں گے کہ جہاں مہربانی ہے اذلہ، وہاں پر بڑے سختی کے ساتھ نمٹیں گے کفر کرنے والوں پر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے گردنیں اڑانے بیٹھ جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی گردن اڑا دو، مار دو، بوم بلاسٹ کر دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سخت مزاج، بد اخلاق، گالی بکنے والے، گریبان پکڑنے والے یہ لوگ نہیں ہوں گے. مطلب اپنے موقف پر بہت ہی اسٹرکٹ ہوں گے کہ جی اگر کوئی چیز مجھے بے حیائی لگتی ہے تو مجھ سے ایکسپیکٹ مت کرنا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی یا دوں گا. بے پردہ اب میں نہیں ہوں گی نہ ہوں گا، جھوٹ میں نہیں بولوں گا، حرام میں نہیں کھاؤں گا، کفر کرنے والوں کی کوئی نہیں سننی ہے، کوئی چوری کا کام مجھے نہیں کرنا، کوئی بے حیائی کا کام مجھے نہیں کرنا. بہت سخت ہوں گے اپنے موقف پر. اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کافرین پر بہت سخت ہوں گے تو کافروں کو بھوکا ماریں گے، کافروں کی گردنوں کے انبار لگائیں گے، کافروں کو کھانا نہیں دیں گے، کافروں کو زبردستی برقعے پہنائیں گے. یہ نہیں ہوتا. اعزۃ علی الکافرین یعنی وہ کفر کرنے والوں پہ، چاہے تمہارے گھر کا بندہ ہو کفر کرنے والا، اس پر بھی اس کا ایک روب ہوگا کہ مجھ سے ایکسپیکٹ مت کرنا کہ میں تمہارے گناہوں میں تمہارا ساتھ دوں گی یا دوں گا، چاہے شوہر ہو، چاہے باپ ہو، چاہے سسر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے کہ آپ کے مسجد کا امام ہو. بہت سخت مزاج اس معاملے میں ہو، اسٹیبل ہو کفر کرنے والوں پہ کہ مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشن مت رکھنا کہ میں تمہاری طرف جھکوں گا. یہ سیکنڈ کیٹیگری ہوگی. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے دین چھوڑ دیا تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کا دین تمہاری وجہ سے مستحکم تھا. اللہ کہہ رہے ہیں میں اچھے لوگ لاؤں گا جو مومنین پر مہربان ہوں گے اور اپنے موقف میں ہر کفر کرنے والوں پہ بہت اسٹرکٹ ہوں گے. اور نمبر 3 یجاہدون فی سبیل اللہ، کر کے دکھائیں گے کوئی کام، جد و جہد، جہاد کر کے دکھائیں گے اللہ کے راستے میں. اپنے اپنے وقتوں کا دیکھیں جہاد ہوتا ہے. صحابہ کرام کے وقت کا جہاد تھا، آپ کے اور میرے وقت کا جہاد تھا. جب ہم نے شروعات کی نیاز نہیں کھانا، جب ہم نے شروعات کی کہ پردہ کیسے کریں گے، جب ہم نے شروعات کی تو واقعی ایک جہاد کی ہی کیفیت تھی کہ خود کے نفس سے بھی لڑنا تھا اور جو ہمیں برائی میں دھکیلنا چاہتے تھے ان سے بھی لڑنا تھا. تو جی جد و جہد اپنے اپنے دور کی اپنی اپنی سطح پر ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم دین چھوڑ دو تو میں ایسے لوگ لاؤں گا کہ جو جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں. دیکھیے غور کیجیے، اللہ نے تو بار بار بے نیازی برتی ہے مرتد سے کہ جاؤ چھوڑ دو کلمہ، جاؤ چھوڑ دو دین. اللہ نے تو آپ کو بار بار یہ دکھایا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا 3rd کیٹیگری وہ ہوگی کہ جہاد کرے گی، جد و جہد کرے گی اللہ کی راہ میں. اینڈ نمبر 4 دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی، مطلب یہ میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے ایز اے مسلم کہ اللہ نے مرتد کے کمپیریزن میں کیا بات لائی کہ جاؤ مرتد ہوتے ہو تو ہو جاؤ، میں وہ لوگ لاؤں گا کہ ولا یخافون لومۃ لائم، جنہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کہ جی تم لوگ تو منکرین حدیث ہو گئے ہو، تم لوگ غیر مقلد ہو گئے ہو،
تم لوگ تو فلاں چیز نہیں مانتے، تم لوگ فلاں نہیں مانتے، تم لوگوں نے تو دین کو چھوڑ دیا ہے۔ بھائی جی میرا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، آپ نے تھوڑی کرنا ہے۔ تم لوگ شفاعت کو نہیں مانتے ہو، تمہیں حوض کوثر کو نہیں مانتے ہو، تم فلاں کو نہیں مانتے، ارے بھائی قرآن کو ماننے کا حکم ہے، تم مانتے رہو، تمہیں ماننا ہو تو۔ میرا تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہر ایک سے جان چھڑا کر قرآن سے مجھے تو باندھ دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے لا یخافون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہوگا کہ میری ریپوٹیشن کیا ہے، گھر گھر میری باتیں کیا ہوتی ہوں گی، فلاں ہو جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا، فلاں بھی چھوڑ دے گا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں خوشی ہوتی ہے، یہ ان کے لیے آنر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ جو ایک زمانے میں رونا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، اور پھر وہی بات آپ کے لیے آنر بن جاتی ہے کہ الحمدللہ آپ کے گھر دعوت نہیں آئی ڈھولکی کی، میں کہتی ہوں الحمدللہ آپ کو پڑوسن نے نیاز نہیں دی، الحمدللہ آپ کو فلاں جگہ کے لیے آپ نے کیسے بول دیا، میں تو نہیں بول سکتی، الحمدللہ جی کوئی پہاڑ تھوڑی توڑا ہے۔ تو یہ 4 کوالٹی ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس کو مرتد ہونا ہے گو آن جاؤ، اللہ کو کوئی تمہاری ضرورت نہیں، اللہ کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ تم سے بہتر لوگ لائیں گے اور وہ تم سے بہتر ہوں گے۔ اور یہ ٹاپک اللہ نے اور بھی جگہ قرآن میں کافی ڈسکس کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ 4 کوالٹی اور 4 کیٹیگری جو ہیں پروردگار نے اسے اللہ کا فضل کنسیڈر کیا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو اس کے مطابق پرکھتے ہیں، وہ قانون کے تحت دیکھتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں کس میں ہونی چاہیے، تو اللہ یہ فضل سے اس کو نواز دیتے ہیں۔ غور کیجیے گا یہ اللہ کا قانون ہے، من یشاء، جس کے لیے وہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں کون ہے جو اپنا سکتا ہے، یہ 4 چیزیں کون ہے جس کو دینی چاہیے، جو کہ باقاعدہ اس کے لیے سیٹ ہے، یعنی پروردگار دیکھتے ہیں کہ کون ڈیزرو کرتا ہے یہ 4 سیٹ کو، تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں یہ چیزیں۔ واللہ واسع علیم، یہ وسعت والی تو اللہ کی ذات ہے، اور سب سے بڑھ کر علیم، یعنی غیب کو جاننے والی، دلوں کے حال کو جاننے والی، اکیلے میں اللہ کے وعدوں کو نبھانے والی، لوگوں کے آگے اللہ کے وعدوں کو نبھانے والے، یہ اللہ واسع علیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور تم میں سے جو مرتد ہونا چاہے تو ہو جاؤ، لیکن اللہ تم سے بہتر لوگ لائیں گے، کیونکہ آگے اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، فکر مت کرنا، یعنی دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کیسی آواز آ رہی ہے کہ اگر 4 کوالٹی تمہارے اندر ہے تو انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک ولی تمہارا تو اللہ ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، دوست ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی سے ڈرنے کی اور یہود و نصارہ میں یا کفر کرنے والوں میں اپنی جگہ بنانے کی کہ برے وقت میں ان کے پاس جاؤں گا؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آج کا تو ایک عقل مند باپ بھی ہے نا، وہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹوں کا محتاج نہیں بنانا۔ اپنے لیے وہ اتنی چیزیں رکھتا ہے کہ کہتا ہے خدا کرے کہ کبھی مجھے بیٹوں کی طرف دیکھنا نہ پڑے کسی نعمت کے لیے کہ بچے میرا یہ خرچہ اٹھا لو۔ تو ہم اتنے پیارے دین، اتنے پیارے عزیز اللہ، نبی، قرآن ہوتے ہوئے ہم ان کفار لوگوں میں، ہم برے لوگوں میں اپنی جگہ بنا کر پہلے سے رکھ رہے ہیں کہ جی کبھی برے وقت پر کام آ جائیں۔ ارے ایک باپ نہیں چاہتا کہ برے وقت میں اس کے بیٹوں کے پاس اسے جانا پڑے، تو تم کفاروں کے پاس جانے کا سوچ رہے ہو۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمیں اس ایسی لعنت زدہ سوچ سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ بس آپ ہمارے ولی ہیں، ایمان والے ہمارے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو انسان کا محتاج ہونے سے بچا لیجئے، برے وقت سے بچا لیجئے۔ تو اللہ نے کہا ولی تمہارا تو اللہ، رسول اور ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے جو قائم رکھتے ہیں صلاۃ، دیتے ہیں زکوٰۃ اور رکوع کرتے ہیں۔
اس میں بھی 2 سوچیں ہم لیں گے کہ قائم کرتے ہیں صلاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو دیکھیں یہ ایک ہم ریچول صلاح کے تو ویسے بھی پابند ہیں، ہم اپنی صلاۃ سے تو ویسے بھی کمپلیکس کا شکار نہیں ہے کہ ایک پڑھنے والی صلاۃ، لیکن ایک قیام صلاح وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں، گڈ ورکرز ہیں، ویلفیئر میں انٹرسٹ لیتے ہیں، فلاحی بہبودی کام کرتے ہیں، اللہ کی اپنی ذات سے اللہ کے بندوں کو ریلیف دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، بینڈ ہوتے ہیں، اچھے کاموں میں مل جل کر جھک کر کام کرتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دل، یہ چیزیں ہم میں، اور زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، صرف ہماری طرح باتیں کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان والے بھی ایسے لوگوں کی مدد کریں گے، تو تم نہ مرتد کی وجہ سے گھبراؤ کہ اگر یہ دین چھوڑ دیں گے تو ہمارا دین کمزور ہو جائے گا۔ ان مرتد کو مرتد ہی ہونا چاہیے جن کا دل اللہ کی طرف ابھی سیٹسفائی نہیں ہوا، مطمئن نہیں ہے، تو جاؤ یہاں سے۔ اور یہ اللہ کی کتاب ہے جو آپ کو اطمینان دلاتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو ولی بنائے گا اور جو دوست بن جائے گا اللہ کا اور اس کے رسول کا اور ایمان والوں کا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہی تو غالب آنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نیک لوگوں میں شامل رکھے، اور آج ہم یہاں پر ہی اپنا درس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتد ہونے سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ ہم کو منافق اور مریض القلب ہونے سے بھی بچائے۔ پروردگار ہمیں بہت ہی استقامت دے نیکی پر، ہمیں معاف کرنے والا بنا دے، ہمیں حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی سے جائیں تو کوئی بوجھ لے کر نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام اس وقت بھی ایمان والوں میں آپ شامل رکھیے گا۔ پروردگار ہم جہاں کہیں غلطی کرتے ہیں آپ ہماری اصلاح فرما دیجیے اپنی عافیت اور شفقت کے ساتھ۔ پروردگار ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔